अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन, नमाज इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है। दिन रात में 5 नमाजें मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई हैं। इनकी रकात की तफसील आसान फ़हम अंदाज में और इख्तसार के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। नमाज फ़जर, इसकी कुल 4 रकतें हैं। पहले 2 सुन्नतें, बाद में 2 फ़र्ज़। सुन्नतों के हवाले से 2 मसले हैं। पहला मसला, अगर किसी वक़्त सुन्नतें लेट हो जाएं, एक शख्स मस्जिद के अंदर आया और जमात खड़ी हो चुकी है, अब इन सुन्नतों को फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद भी पढ़ा जा सकता है और इसी तरह तुलूए आफ्ताब के बाद भी इनकी क़ज़ा दी जा सकती है। दूसरा मसला, फ़जर की ये 2 सुन्नतें सफ़र के अंदर भी नहीं छोड़ी जाएंगी। नमाज ज़ोहर, इसकी कुल 10 रकतें हैं। पहले 4 सुन्नतें, बाद में 4 फ़र्ज़ और फिर 2 सुन्नतें। नमाज ज़ोहर की ये पहले वाली 4 और बाद वाली 2 सुन्नतें, ये कुल 6 रकतें ये सुन्नते मुअक्कदा में शामिल हैं, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने दिन रात में 12 रकतों की पाबंदी कर ली, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। नमाज ज़ोहर के बाद 2 सुन्नतों के अलावा 2 मज़ीद सुन्नतों का जिक्र भी हदीस के अंदर आता है, यानी नमाज ज़ोहर के बाद 4 सुन्नतें भी पढ़ी जा सकती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनन तिरमिज़ी के अंदर 428 नंबर हदीस है। आपने फरमाया, मन हाफ़ज़ा अला अर्बई रकआतिन क़ब्ल ज़ुहरी व अर्बई बादहा हर्रमहुल्लाहु अलन्नार। जिस बंदे ने नमाज ज़ुहर से पहले 4 रकतें और बाद में 4 रकतों पर पाबंदी कर ली, अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को उस बंदे पर हराम कर दिया है। अब आइए, नमाज ज़ुहर से पहले जो 4 सुन्नतें हैं उसके बारे में एक मसला यह है कि अगर वो भी कभी रह जाएं तो लेट हो जाएं, उनको भी नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ा जा सकता है। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी के अंदर 346 नंबर हदीस है, जिसमें ये अल्फाज है कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा लम युसल्ली अर्बअन क़ब्ल ज़ुहरी सल्लाहुन्ना बादहा, कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ज़ुहर की पहले वाली 4 सुन्नतें रह जाती तो आप उनको नमाज ज़ुहर के बाद उनकी क़ज़ा दे लिया करते थे। अब यहाँ सवाल यह है कि नमाज ज़ुहर के बाद, फ़र्ज़ों के बाद इन 4 रकतों की क़ज़ा कब दी जाएगी? आया फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद पहले इन 4 रकतों को पढ़ा जाएगा, फिर बाद वाली 2 सुन्नतें पढ़ी जाएंगी? इस बारे में सुनन इब्न माजा के अंदर 1158 नंबर एक हदीस है, जिसके ये अल्फाज हैं कि पहले 2 सुन्नतें पढ़ी जाएँ, बाद वाली 2, फिर उसके बाद पहले वाली 4 सुन्नतों की क़ज़ा दी जाए। लेकिन ये रवायत सनदन कमज़ोर है, इसलिए इस मसले में वुसअत है। जिस तरह मर्ज़ी इंसान पढ़ ले तो इस मसले में दोनों सूरतें जायज़ हैं। नमाज असर, इसकी 8 रकतें हैं। पहले 4 सुन्नतें और बाद में 4 फ़र्ज़। लेकिन नमाज असर से पहले ये 4 सुन्नतें, ये सुन्नतें मुअक्कदा में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी अज़मत और फजीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा बयान फरमाई है। सुनन अबी दाऊद की 1271 नंबर हदीस है। आपने फरमाया, राहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल असरी अरबान, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जो बंदा असर से पहले 4 रकतें पढ़ता है। नमाज मगरिब, नमाज मगरिब की 7 रकतें हैं। फ़र्ज़ों से पहले 2 नफल। इन 2 नफलों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली, फ़ेली और तकरीरी तीनों तरह से अहादीस मरवी हैं, इसलिए इन नफलों का भी ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। इन 2 नफलों के बाद 3 फ़र्ज़ और बाद में 2 सुन्नतें। मगरिब के बाद वाली 2 सुन्नतें भी ये सुन्नतें मुअक्कदा में शामिल हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा है, अफसोस की बात है कि कुछ लोग नमाज मगरिब से पहले वाले 2 नफलों की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, लेकिन नमाज मगरिब के बाद जब 2 सुन्नतें पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मज़ीद 2 नफल बैठ के पढ़ते हैं, उन पर बड़ी लाजमी पाबंदी करवाते हैं
حالانکہ ان 2 رکعتوں کے بارے میں کسی بھی صحیح حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ نماز عشاء کے حوالے سے اچھی طرح ان رکعات کو یاد کر لیں۔ 7 رکعتوں سے لے کر 13 رکعتوں تک اس کا ثبوت صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے۔ پہلے 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنتیں اور 1 وتر، اس طرح یہ 7 رکعتیں بھی صحیح حدیث کے اندر ان کا ثبوت ہے۔ پہلے 4 فرض اور اس کے بعد 4 سنتیں صحیح البخاری کی 697 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے میری خالہ سیدہ ممونہ کے گھر آئے اور آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ تو یہاں 4 رکعتوں کا ذکر بھی ہے۔ اب 4 فرضوں کے بعد 4 سنتیں 8، اور اس کے بعد اگر 3 وتر پڑھ لی جائیں تو یہ 11 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وتروں کے بعد 2 رکعتیں 2 نفل مزید پڑھ لی جائیں تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طرح یہ 13 رکعتیں بھی یہ بن سکتی ہیں۔ تو 11 رکعتیں اس طرح بن سکتی ہیں، اگر وتر 1 پڑھا جائے تو اس طرح یہ رکعتیں 11 بن جائیں گی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ سمجھنے والا ہے عشاء سے پہلے 4 رکعتوں کے بارے میں۔ بعض لوگ عشاء سے پہلے بھی 4 سنتیں بتاتے ہیں، لیکن کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ان 4 سنتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آ جائے، تحیۃ المسجد کے نیت سے، تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 کر کے اس طرح 4 رکعتیں پڑھ لے، اور مزید بھی کچھ رکعتیں اگر ٹائم باقی ہے پڑھ لے تو اس میں گنجائش ہے، پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ نام نہ دیا جائے کہ جس طرح ظہر سے پہلے 4 سنتے ہیں اس طرح عشاء سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ جو احناف بھائی ہے وہ جب 17 رکعتیں ثابت کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عشاء سے پہلے بھی 4 ان سنتوں کا ثبوت پیش کریں۔ اب ان 4 سنتوں کے ثبوت کے حوالے سے میں یہاں ایک لطیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کراچی کے ایک بڑے مشہور حنفی عالم ہیں علامہ یوسف بنوری، ان کی سنن ترمذی کے اوپر ایک شرح ہے معارف السنن کے نام سے، اہل علم کے ہاں معروف کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 115 اور 16 کے اوپر یہ لطیفہ درج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی پہلے والی 4 رکعتوں کے بارے میں پریشان تھا، مجھے اس کا حوالہ مطلوب تھا، تو میں نے انڈیا کے اندر حیدرآباد دکن کے اندر ہمارے ایک محدث بڑے مشہور عالم تھے ابو الوفا الافغانی، ان کو میں نے خط لکھا۔ میں نے اس خط کے اندر یہ پوچھا کہ آپ کی لائبریری میں علامہ قاسم بن قطلوبگہ کی کتاب الاختیار ہے، جس کے اندر جو فقہی ابواب کو احادیث کی روشنی میں اچھی طرح درج کیا گیا ہے، آپ وہاں یہ تلاش کریں کہ عشاء کی رکعتوں کا جو مسئلہ ہے وہاں دیکھیں کہ کیا انہوں نے کوئی حدیث نقل کی ہے۔ اب ان کا مجھے جوابی خط آیا۔ جوابی خط میں یہ لکھا تھا کہ وجدنا فی النسخۃ بیاضا فی ھذا المقام، کہ ہم نے اس جگہ جو کتاب ہمارے پاس فوٹو اسٹیٹ پڑی ہے اس جگہ جہاں عشاء کی رکعتوں کی جہاں یہ بات آنی چاہیے وہاں صفحہ بالکل سفید ہے۔ اب صفحہ بالکل سفید، اس کی وضاحت علامہ یوسف بنوری خود کرتے ہیں، کہتے ہیں فَكَأَنَّ الحافظ قاسم ابن قطلوبگہ لم یقف علی حدیث فیہ۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ علامہ قاسم بن قطلوبگہ جیسے محدث بھی کسی بھی ایسے حدیث پر واقف نہیں ہوئے، ان کو بھی کوئی حدیث ایسی نہیں ملی عشاء کی 4 رکعتوں کے حوالے سے۔ آگے پھر ان کے علمی مقام کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علامہ قاسم بن قطلوبگہ وہ محدث جس نے حافظ ذیلی کی ہدایہ پر جو کتاب ہے تخریج احادیث الہدایہ، تو اس پر مزید ایک کتاب لکھی ہے، یعنی جن حدیثوں کی تخریج حافظ ذیلی کو نہیں مل سکی تو قاسم بن قطلوبگہ نے ان حدیثوں کی تخریج بھی کر دی ہے۔ تو اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ اتنے بڑے محدث تھے ہمارے حدیث کے، اور پھر آگے کہا وَهُوَ لم یقف علیہ، اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی ان کو اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی۔ اب جب حدیث نہیں ملی تو ایک تو حقیقت یہ سامنے آ گئی کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ علامہ یوسف بنوری یہ اعتراف کر لیتے کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، ہمارا یہ جو مسئلہ لوگوں میں مشہور ضرور ہے، فقہ کی کتابوں میں درج ہے، لیکن اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن
اب ان کا آگے سے انداز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک طرف تو مجھے حدیث نہیں ملی، دوسری طرف کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں وَمَتُونُ الْحَنْفِيَّةِ مُتَطَابِقَةٌ عَلَى ذِكْرِ النُّدْبِ الْأَرْبَعِ قبل العشاء۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر تسلسل کے ساتھ عشاء سے پہلے ان 4 رکعتوں کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے، یہ مستحب ہیں۔ اب ایک طرف فقہ حنفی کے اندر یہ چیزیں درج تھیں، دوسری طرف حدیث کا ان کو بالکل علم ہی نہیں ہو سکا، حدیث کو مل ہی نہیں سکی۔ اعتراف کرنے کے بجائے اب وہ اپنی وہ جو تقلید ہے، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ وہ کھلے دل سے اس بات کو مان لیتے، لیکن آگے لطیفہ سنیں، ان کے لفظوں سے آپ محظوظ ہوں۔ کہتے ہیں فَرُبَّمَا يَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ فِي كُتُبِ أَئِمَّتِنَا الْمَخْطُوطَةِ أَوِ الزَّايَا۔ ہو سکتا ہے یہ جو 4 رکعتوں کے بارے میں جو دلیل ہے ہمارے ائمہ کے جو مخطوطہ جات ہیں جو ابھی تک مطبوع نہیں ہیں، ان کے اندر ان 4 رکعتوں کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، او ضائع، یا پھر ہمارے ان ائمہ کی جو کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، مفقود ہو چکی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ 4 رکعتوں کا کوئی نہ کوئی ثبوت تھا، اس لیے ہمارے احناف نے اپنے فقہ کی کتابوں کے اندر ان 4 رکعتوں کو درج کیا ہے۔ تو حضرات یہ ہے وہ انجام تقلید کا جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب آنکھوں کے اوپر پٹی آ جائے تو پھر حقیقت کھل جانے کے بعد بھی کوئی اعتراف نہیں کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔